اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پنجاب ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو ایک عظیم رات کے بارے میں، ایک بہت ہی خوبصورت روشن رات کے بارے میں، ایک ایسی رات کے بارے میں جو قدر و منزلت اور تجلیات الہی کے نزول کی رات ہے، اور اسے خود اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کا نام دیا ہے۔ اس رات کی اہمیت، فضیلت، افادیت کو اس طرح سے واضح کیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ تو سعادتیں، برکتیں، فضیلتیں، عزتیں، عظمتیں سمیٹنے کے لیے لیلۃ القدر کی اس بابرکت رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں پایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمت اور کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس نورانی اور وجدانی رات کے نظاروں سے بہرہ مند ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں جو موت کے حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ کریم ان پر بھی اپنی خاص مہربانیوں کے ذریعے اس رات کو منکشف فرما دیتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے۔ حضرت عائشہ کریمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخری عشرہ آتا تو حضور کمر بستہ ہو جاتے، ساری رات عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ روایت ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 70,000 فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر مسلمان کے گھر میں پھیل جاؤ۔ فرشتے طلوع فجر تک رہتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات ملائکہ کے جلو میں ہر اس بندے کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب عید افطار کا دن ہوتا ہے، اللہ بڑے فخر سے فرماتا ہے، فرشتو، اس مزدور کے لیے کیا اجر ہے جو اپنا کام مکمل کر لیتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، پوری مزدوری اسے جو ادا کر دی جائے۔ تب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میرے بندوں اور بندیوں نے اپنے اوپر لازمی فریضے کو پورا کیا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان کی دعا پوری کروں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے، واپس ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا ہے، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب لوگ گھروں کو پلٹتے ہیں تو ان کے گناہ معاف کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ ویسے تو پورا رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں، مغفرتوں اور برکات سے بھرپور ہے، لیکن آخری عشرہ طاق راتوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ محبوب ہو گیا ہے مومنین کو، مومنات کو، کہ اس کی طاق راتوں میں وہ رات ہے جس کا ذکر خود اللہ کریم قرآن پاک میں بڑی
وضاحت سے کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو رمضان المبارک کی جو بقایا طاق راتیں ہیں ان میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس رات کے تقدس کے منافی ہو۔ ویسے تو پورا رمضان جو ہے وہ ہمیں ایک پورا کیا کہتے ہیں ایک ٹریننگ اور ایک جو ہے پورے سال کے لیے ہمیں تیار کر دیتا ہے روحانی اور جسمانی طور پر کہ ہم ان علائشوں سے بچے رہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر تقوی کی دولت کو بھر دیتا ہے۔ خاص طور پر ان راتوں میں جھگڑوں سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ کریم اس رات کی شناخت ذہن و قلوب سے اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور لیلۃ القدر کا بتانے اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دو مسلمانوں کو باہم جھگڑتے دیکھا۔ جب ان کو جھگڑتے دیکھا تو یہ فرمایا کہ میں باہر اس لیے آیا تھا کہ تمہیں اس رات کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کی شناخت اٹھا لی گئی۔ اب ممکن ہے تمہارے لیے بہتر ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تو تلاش کا عمل تو جاری رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں، نوافل میں، ذکر و اذکار میں خود کو مصروف کر، اور قرآن میں ہو غوطہ زن، اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔